مسلمان کو یہاں پر چاہیے یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے، پہچان حاصل کرے، قرآن پاک سے اپنا تعلق قائم کرے، تب جا کر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر مسلمان اللہ رب العالمین کی پہچان کو یکسر نظر انداز کرتا رہے گا تو پھر باطل قوتیں اس پر غالب آتی رہیں گی، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، اس کے ماتھے پر بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ الگ سے ایک سوچ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرآن پاک جو ہے جو پڑھا جا رہا ہے یہ ہے بھی ہے ایسا یا نہیں۔ اس کے ذہن میں ایک الگ خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، سورت کا بتایا جاتا ہے، سپارے کا بتایا جاتا ہے، آیت مبارکہ کا بتایا جاتا ہے، لیکن وہاں وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات جو ہے وہ میرے چونکہ مسلک کے خلاف ہو رہی ہے، لہٰذا میں نے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، یہ بات میری پارٹی کے خلاف جا رہی ہے، لہٰذا میں نے اس بات کو، چاہے قرآن میں ہے، رب کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، وہ ساری تقریر اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ قرآن کیا ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نازل کس پر ہوا؟ علی قلبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ کس زبان میں ہوا؟ بلسان عربی، عربی زبان میں ہوا۔ کون لے کر آئے؟ نزل بہ روح الامین، حضرت روح امین یعنی جبریل امین لے کر آئے۔ یہ ساری باتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے قرآن کی، نازل کیوں ہوا ہے؟ جی شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کون ہدایت پاتے ہیں؟ ھدی للمتقین، اس سے متقی ہدایت پاتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک جو سنتا ہے اس پر اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیتا ہے انسان۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو ساری تعلیمات دیتا ہے، لیکن یہ انسان ان ساری باتوں کو ایک دم سے پیچھے کر کے خالی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میرا مسلک، میری پارٹی، یہ اس نعرے کے اندر پھنسا ہوتا ہے اور پورا درس گزر جاتا ہے۔ وہ قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ قرآن پاک تو جنات پر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ سورہ محمد کے اندر یہ آیات واضح موجود ہیں کہ جنات کی ایک جماعت جا رہی تھی۔ یہ قرآن پاک کی عظمتیں ہیں، قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ جنات کی جماعت جا رہی ہے، اور وہاں پر انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے کہ جو موسیٰ پیغمبر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ جنات کا ذکر ہے۔ اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، ان جنات نے قرآن سنا، ان پر اتنا اثر ہوا کہ جب وہ واپس گئے تو جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ یہ جنات کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن حق کی رہنمائی بھی کرتا ہے، صراط مستقیم کا بنیادی سبب ہے قرآن مقدس۔ اور پھر ان جنات نے اپنی قوم سے کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی بات پر لبیک کہو، مان جاؤ۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں، وآمنوا بہ، اس پر ایمان بھی لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تذکرہ جنات کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جنات کا ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ محمد ہمارے سامنے موجود ہے، اور سورہ محمد سورہ الاحقاف، سورہ الاحقاف میں اللہ رب العالمین نے جنات کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، سورہ الاحقاف 26واں سپارہ۔ تو اب ایک طرف قرآن پاک بیان ہو رہا ہو، دوسری طرف انسان اپنی سوچ میں مگن ہو کہ پتہ نہیں یہ بات جو ہے یہ سننی چاہیے، نہیں سننی چاہیے، ٹھیک ہے، غلط ہے، کہیں ہمارے مسلک کے خلاف تو نہیں جا رہی، یا ہماری پارٹی کے خلاف تو نہیں جا رہی، لہٰذا ہم نے اس کو
اس سے ہم نے نہیں ماننا۔ تو یہاں پر ہمیں پھر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہے کلام اللہ، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے قرآن جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے 23 سالہ کم و بیش عرصے میں عرب کی سرزمین پر انقلاب لایا ہے۔ یہ اعلیٰ انقلاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مشرکین عرب کو اسی قرآن کو سنا کر جو ہے وہ حق کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اس قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو قرآن میں بیان ہو گیا، جو ہماری سماعتوں سے ٹکرا گیا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سی بات ہو، جو بھی ہو، لیکن جب قرآن میں آ گیا، ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں، جو صورت بتائی گئی، جو سپارہ بتایا گیا، یا جو آیت مبارکہ بتائی گئی، اس کا ترجمہ جا کر دیکھ لیں کہ آیا یہی ترجمہ ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے یا کوئی اور ترجمہ ہے۔ اگر ترجمہ وہی ہے تو پھر ہمیں ماننے میں کسی قسم کا تعامل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے یہی قرآن پاک کا حق ہے۔